کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ساقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خواہ کہنے لگا خالق کی کائنات کا پیارا نبی آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کو مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور طے کر آ گیا، سیل کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شیل کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، تا کہنے لگا تا کی سیرت والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، مو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہا کہنے لگا ہدایت و رشد کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ میرا نبی آیا انسانوں کو حقوق ملے، جانوروں کو ان کے حقوق مل گئے، ایک اونٹ آیا اللہ اکبر لاغر تھا کمزور تھا، حضور اکرم کے کال کے پاس اپنا منہ لے گیا، حضور کے کال میں کچھ کہہ کے رونا شروع کر دیا، اتنے میں اس کا مالک دوڑتا ہوا آیا، اونٹ میرا ہے، کہا ہے تو تیرا پر تیری شکایت کر رہا ہے، انہوں نے کہا میری شکایت؟ وہ کہہ رہا ساری زندگی میرے سے کام لیتا رہا، مزدوری کرواتا رہا، بوجھ ڈالتا رہا، سردی کا موسم آتا گرم علاقوں میں میں اس کا بوجھ لے کے جاتا، سردی کے موسم میں گرمی کے موسم میں واپس لاتا، لکڑیاں اکٹھی کروا کر لاتا، سارے کام کیے، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اتنا ظلم اب مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، میں مرنا نہیں چاہتا، ذبح ہونا نہیں چاہتا۔ رحمت عالم نے فرمایا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ کہ جی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اس اونٹ کو تو چھوڑ دے، 100 دینار لے لے اور اس اونٹ کو آزاد کر دے۔ اللہ کے نبی نے دیے وصول کی، آزاد کر کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، نبوت کے ماتھے پر بوسہ دے کے کچھ باتیں کہہ کے چلا گیا۔ لمبے لمبے صحابہ کہہ رہے تھے حضور کے ماتھے پر، لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، پہلی دعا دے کے گیا پروردگار عالم آپ کی امت کو اور آپ کو آپ کی امت کے خوف سے نجات دے دے، جس طرح آپ نے آج مجھے موت کے خوف سے نجات دے دی ہے۔ پروردگار عالم آپ کی امت کی زندگی میں برکت دے، جلا بخش دے، جس طرح آپ نے پروردگار عالم آپ کی امت کو دشمنوں کی شکنجے سے بچائے، جس طرح آپ نے آج میری حفاظت کر دی ہے، میں نے آمین کہہ دیا۔ تیسری دعا دے کے گیا، کہنے لگا پروردگار عالم آپ کی امت میں لڑائی نہ کروائے، لڑ لڑ کے آپ کی امت ہلاک نہ ہو۔ میں رونے لگ گیا، اللہ اکبر، کیونکہ مجھے جبرائیل کہہ کے چلا گیا تھا آپ کی امت آپس میں لڑ لڑ کے ہلاک ہو کے مر جائے گی۔ اونٹ پہچان گئے، جانور پہچان گئے، یہ اللہ کا نبی ہے، کلمہ پڑھنے والے امتی کی آج تک سمجھ میں نہ آیا۔ آمینہ کی گود کو آباد کرنے والا، زہرا کے سر پر باپ کے پیار کا ہاتھ رکھنے والا، دولہا بن کر عائشہ کی ڈولی اٹھانے والا، اللہ اکبر، تمہیں کیا پتا کائنات کا پیارا نبی حضرت محمد الرسول اللہ ہے۔
ایک اونٹ وہ تھا جو میرے نبی کو دعا دے کے گیا. اللہ اکبر. صحابہ اکرام فرماتے ہیں 12 ربیع الاول کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے والی چرپائی باب رحمہ میں پڑی ہوئی تھی. اسماعیل نے اس مرتبہ 2 مہینے پہلے ہی آنکھوں سے دیکھ کے آیا. باب رحمہ مسجد نبوی میں دروازہ ہے. باب ابوبکر، باب سلام، باب ہجرہ کے درمیان میں آج بھی گول دائرے میں آدھے آدھے کٹے ہوئے 12 چاند کا نقشہ بنا ہوا. میں نے پوچھا کسی اور دروازے پر مجھے یہ جگہ نظر نہیں آئی، یہاں کیوں نظر آئی؟ کہ مولوی صاحب یہی وہ جگہ تھی حجرہ عائشہ سے پاک پیغمبر کے وجود کو اٹھا کر آپ کی چرپائی کو یہاں لا کے رکھ دیا تھا. 12 چاند کے نشان بنا دیے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے. اور لوگوں 1400 سال پہلے تمہارا نبی 12 ربیع الاول کو دنیا سے رخصت ہو گیا تھا. صحابہ کہتے ہیں حیران تھے. آخری وقت میں جس اونٹنی پر سواری کرتے تھے حضور کا وصال ہوا، پردہ فرما گئے. اللہ اکبر. حجرہ عائشہ میں اونٹنی نہیں یوں کر کے منہ کو ڈالا، نبی پاک کے جسد انور کو دیکھا، بھا کر کے رونے لگ گئی. پھر مدینے کی گلیوں کی صحابہ کہتے پیچھے پیچھے، اونٹنی آگے آگے. ہم دیکھتے مدینے کی گلیوں کی دیواروں کو اپنی ناک کی نتھوں سے سونگتی تھی. پھر مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑی ہو کے گردن اندر ڈال کے جھانکتی. کبھی ممبر رسول کو دیکھتی، کبھی محراب رسول کو دیکھتی. صحابہ کہتے ہیں خالی ممبر و محراب نظر آتا، صدیق کے چہرے کو دیکھ کے رونے لگ جاتی. اے صدیق تیرا یار غار کہاں چلا گیا ہے؟ حسن و حسین کے سامنے روتی. تمہیں کندھے پر سواری کرانے والا تمہارا نانا محمد الرسول اللہ کہاں چلا گیا ہے؟ 10 دن زندہ رہی، بعض روایات میں آیا 14 دن زندہ رہی. آخری وقت آیا، روزہ انور کی چوکھٹ پر سر رکھ کے رونا شروع کر دیا. صحابہ کہتے ہیں وصال کے بعد اونٹنی نے کوئی دانہ چگا، نہ کوئی پانی کا گھونٹ پیا. در نبوت کی چوکھٹ پر سر رکھ کے روتے روتے فوت ہو گئی. جاؤ گھر جا کے اپنے آپ سے سوال کرنا، میں نے جیسی شکل بنا رکھی ہے، میں نے جیسا لباس پہن رکھا ہے، میں نے جیسا گھر کا ماحول بنا رکھا ہے، کیا اس کو اللہ اکبر خدا اور اس کا رسول پسند کرتا ہے؟ اگر پسند کرتا ہے میرا عزیز بے فکر ہو جا. اگر پسند نہیں کرتا تو ویسا گھر بنا لے قبر کا گھر بننے سے پہلے کہ تیرے گھر کو دیکھ کر خدا کو بھی پیار آ جائے، سوڑے مصطفیٰ کو بھی پیار آ جائے.